بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں بیدر میں مساجد میں اسٹڈی ہال شروع کیا جائے جہاں پر نوجوانوں کو بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کرنے کا موقع ملے. ایسے اور کئی مساجد میں مولانا کی سرپرستی میں ایسے اسٹڈی سینٹرز ہم قائم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ہماری مسجدوں کو سماج سے جوڑنے کا اور ہماری مسجدوں کو نوجوانوں سے جوڑنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا. یہ بچے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، مطالعے میں مصروف رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے لیکن مسجد کو نہیں آتے، لیکن اگر انہی کے لیے ہم نے عصر سے لے کر عشاء تک کے لیے پڑھنے کا انتظام کیا مطالعے کا، تو یہ عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے. اس طرح ہماری مسجدوں میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والے آباد رہیں گے. تعلیم اخلاق کا مورل ایجوکیشن آپ اپنے مسجد میں دے سکتے ہیں. اللہ کا ڈر دلا کر دے سکتے ہیں کہ مسجدوں کا استعمال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا مدرسہ آپ نے قائم فرمایا جس چبوترے پہ، اس چبوترے کا نام اصحاب صفہ ہے جہاں غریب مسلمان پڑھا کرتے تھے، وہ مدینے کی مسجد میں قائم کیا گیا تھا. ہماری ہر مسجد کا استعمال جائز اور صحیح طریقے سے ہونے چاہیے. مسجد میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، مگر علم نافع کا دروازہ تو کھلا ہے، دین سیکھنے کا دروازہ تو کھلا ہے. اللہ ہماری مسجدوں کو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا سبب بنا دے. آپ کا جنون یہ ہے کہ تمام مسجدوں میں اسٹڈی سینٹر کھولے جائیں جہاں محلے کے بچے اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ گھروں سے آ کے مسجدوں میں اذان سنیں گے، وضو بنائیں گے، نماز پڑھیں گے اور اسی ماحول میں انشاءاللہ آگے کی تعلیم بھی حاصل کریں گے تاکہ ایک شریف انسان وہ بن سکے، نیک مسلمان بنے اور بھارت کو ایک اچھا ناگرک مل سکے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا ہو. اس میں بچے اسٹوڈنٹس اس مسجد کے علاقے کے یا اور دور دراز کے اسٹوڈنٹس آ کر سیلف اسٹڈی کریں گے، اپنی کتابیں لائیں گے، بیٹھ کے سیلف اسٹڈی کریں گے. کوئی اسٹوڈنٹس کو اور سہولت چاہیے، کوئی پی جی کے ہیں اور ایم ڈی کی پریپریشن کر رہے ہیں، انٹرنس ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت رہے گی، پانی کا انتظام رہے گا اور گرما ہو تو اے سی کا انتظام یہاں کر دیا جائے گا اور بچے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے. ظاہر ہے مسجد کے پرنور ایک بہت ہی متبرک ماحول میں بچے رہیں گے اور اذان ہو جائے تو نیچے آئیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اوپر جا کر سیلف اسٹڈی جاری رکھیں گے. اللہ کا در اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھامنے میں ہماری کامیابی ہے اور اسی کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو باشعور بنانے کے لیے مسجدوں سے ان کا رشتہ جوڑیں اور ان کو معیاری تعلیم بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں. اور ہر مسجد میں جہاں پہ خاص طور پہ سلم علاقہ ہے، غریب بستیاں ہیں اور وہاں پہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، 3-3 4-4 منزلہ مسجدیں ہیں اور بچوں کو گھر میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے یہ ڈسٹربنسز کا شکار ہیں. ایسے مساجد میں یہ سارا انتظام کرتے ہیں انشاءاللہ نسلوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. آج بہار کے پٹنہ میں حاضر ہونے کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ایک خصوصی مہم چل رہی ہے، وہ یہ کہ مسجدوں کو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے مرکز بنایا جائے. ہماری مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ دعوت کے مراکز بھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے بھی مراکز ہوں
اور تمام چیریٹی کے کام مساجد کے ذریعے ہوں، اس خصوص میں کچھ کوششیں ہو رہی تھی علماء اکرام کے مشورے سے۔ اب جو ہے مسجدوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنا ہے، اس کے لیے شروعات میں مسجدوں میں اسٹڈی سرکل شروع کیے جا رہے ہیں۔ اسٹڈی سرکل سے مراد یہ ہے کہ مسجد کا اوپری فلور جو صرف جمعہ کے دن آدھے گھنٹے کے لیے استعمال میں آتا ہے، ظاہر ہے گراؤنڈ فلور 1 گھنٹے کے لیے استعمال میں آتا ہے، فرسٹ فلور 30 منٹس کے لیے ہوتا ہے، سیکنڈ فلور 20 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی بڑی مساجد ہیں اور سلم ایریا ہے، لوگوں کو بچوں کو پڑھنے کے لیے گھروں میں جگہ نہیں ہے، اور اوپر کا فلور ہمیشہ خالی رہتا ہے سوائے جمعہ کے لیے۔ تو طے یہ کیا گیا ہے کہ اوپر کے فلور میں فولڈیبل اور پورٹیبل موویبل جو ہے فرنیچر لگا دیا جائے، وہاں پر بچوں کو مدعو کیا جائے، وہاں پر اسٹڈی کرنے کا موقع دیا جائے۔ بچے اپنا مٹیریل لے کے آئیں گے، بکس لے کے آئیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آج کل کمرشل لوگ بڑے بڑے کمپلیکسز میں اسٹڈی سرکل کے نام سے 1000 روپے 2000 روپے 3000 روپے لے کر ماہانہ بچوں کو بیٹھ کے پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں، ویسا ہی جو ہے مساجد میں ہو سکتا ہے، اور وہ جمعہ کے وقت کچھ دیر کے لیے اس کو فولڈ کر کے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، پھر واپس لگا دیا جائے گا۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3A، بسم اللہ۔ اس سبق کے ختم تک ہم 12 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4300 مرتبہ آئے ہیں۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا تھا، یہ پہلی عادت ہے۔ جان لیجئے کہ آپ شیطان سے جنگ کے میدان میں ہیں جو آپ کو برے وسوسے ڈالتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر حفاظت میں آ جائیے جب کبھی وہ آپ پر حملہ کرے۔ آج ماشاءاللہ یہاں پہ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی کے ہاتھوں ایک تحریک نئی شروع ہوئی ہے، آؤ نماز سمجھیں۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے تعاون سے ہر مسجد میں ایک لیپ ٹاپ رکھ رہے ہیں، اور ہر مسجد میں 3 والنٹر ہوں گے۔ وہ والنٹر صرف ایک ویڈیو پلے کریں گے جو کارٹون کی شکل میں ہوگا، اور صرف 3 منٹ کا ویڈیو ہوگا، اور اس سے بچے کچھ الفاظ معنی سیکھ لیں گے قرآن کے، اذکار نماز کے، اور 7 سورتوں کے 220 اگر الفاظ بچے سیکھ لیں گے تو وہ نماز میں 40,000 مرتبہ، قرآن میں 40,000 مرتبہ ریپیٹ ہوں گے۔ بچوں کو قرآن سمجھنے میں مدد ہوگی اور نماز سمجھنے میں مدد ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ دور ڈیجیٹلائزیشن کا ہے اور یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا قرآن فہمی کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور یہ مساجد میں اس کا انتظام جس کا ابھی افتتاح کیا گیا اسکرین پہ، یہ ایک بڑی کارآمد چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے وقتوں کو فضول ضائع نہ کریں۔ یہاں وہاں بیٹھ کر وہ مسجد میں جب تشریف لائیں گے تو درس قرآن ہوگا، قرآن کریم کو وہ سمجھیں گے، قرآن کریم سے قریب آئیں گے، اور بے شک قرآن کو ہر طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کتابوں کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، اور اس کا ایک راستہ اور ایک ذریعہ، ایک معرفت یہ بھی ہے کہ ہم ڈیجیٹل اسکرین کے ذریعے، مانیٹر کے ذریعے بھی قرآن کو سمجھیں، یعنی جتنے ذرائع ہیں ان سب ذرائع کو ہم حلال بنا لیں اور پاک بنا لیں انشاءاللہ۔